میں جلدی چند سوالات کے جوابات دے دوں۔ ابھی ایک سوال آیا کہ کیا ایک قربانی تمام گھر والوں کی طرف سے کافی ہے؟ اس پر ایک حدیث کوٹ ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک قربانی تمام گھر والوں کی طرف سے کافی ہوا کرتی تھی۔ تو اس سوال کا جواب میں کچھ حدیث سے دینا چاہوں گا۔ پہلا سوال کے اوپر میرا سوال ہے، جواب میں بعد میں دوں گا، کہ مجھے یہ بتائیے کہ ایک آدمی کی عبادت کیا دوسرا آدمی کر سکتا ہے؟ یا ایک آدمی کی عبادت میں دوسرا آدمی شریک ہو سکتا ہے؟ مان لیجیے میں نماز پڑھنے آیا تو یہ نماز میرے گھر والوں کی طرف سے کافی ہے؟ ہاں، آپ کا جواب ہے نہیں۔ ہر کسی پر اپنی فرضیت ہے، ہر کوئی اپنی نماز پڑھے گا۔ یعنی یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک آدمی کی عبادت دوسرے کے لیے کافی نہیں۔ ٹھیک ہے، اب دوسرا سوال آتا ہے، جبکہ حج اور زکوٰۃ میں تو ہم ایسا کرتے ہیں، دوسرے کی طرف سے کر دیتے ہیں۔ تو میرا جواب ہے جی ہاں، چونکہ عبادات کے 3 قسمیں ہیں، ایک جسمانی، ایک مالی اور جسمانی، اور ایک صرف مالی۔ جسمانی نماز روزہ، مالی اور جسمانی حج، صرف مالی زکوٰۃ۔ اب یہ بتائیے، نماز اور روزہ اگر کوئی دوسرا رکھ لے ہو جائے گی؟ نہیں نا، آپ کو خود رکھنا پڑے گا۔ کوئی کسی کی طرف سے نماز ادا نہیں کر سکتا، روزہ نہیں رکھ سکتا۔ ہاں، کوئی اگر شخص چاہے حج کسی کی طرف سے کیا جا سکتا ہے، عمرہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح کوئی شوہر چاہے اپنی بیوی کی طرف سے زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے طرف سے۔ لیکن اگر شوہر کے اوپر بھی فرض ہے اور شوہر نیت کر لے کہ میں جو اپنے زکوٰۃ دے رہا ہوں اسی میں بیوی کو بھی شریک کر لوں، ایسا ممکن نہیں ہو سکتا۔ کوئی شخص چاہے میں حج کر رہا ہوں، میں عمرہ کر رہا ہوں، میں اپنے والدین کو اس میں شامل کر لوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اپنا عمرہ کر لو، حج کر لو، اگلی بار جب حج کی باری آئے تو دوبارہ والدین کے نام سے کر لو، والد کے نام سے کر لو، پھر دوبارہ وہ والدہ کے نام سے کر لو۔ عمرہ کرو، اپنے رشتہ داروں کی طرف سے کر لو، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن پہلے آپ پر فرض ہے، آپ ادا کرو۔ ٹھیک ہے، یعنی بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ایک کی عبادت دوسرے کے لیے کافی نہیں۔ ہاں، جو مالی اور جسمانی عبادت ہے یہ دوسرے کی طرف سے کیا جا سکتا ہے، نہ کہ اپنے کیے ہوئے میں شریک کیا جا سکتا ہے۔ بات کلیئر؟ اب آئیے دیکھتے ہیں حدیثوں میں اس کا جواب ملتا ہے کہ نہیں۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف حدیث ہے، من کان له ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا۔ جس شخص پر قربانی واجب ہے اور وہ شخص قربانی نہ کرے تو وہ شخص ہماری عیدگاہ کے قریب مت بھٹکے، مت آئیں۔ بہت سخت حدیث ہے یہ۔ حدیث اس حدیث کے بالکل خلاف ہے جس پر کہا گیا ایک کی قربانی تمام لوگوں کی طرف سے کافی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں دوسری حدیث میں کیا فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی فرماتے ہیں کہ حضور کی خدمت میں ایک شخص آ کر فرمایا، یا رسول اللہ، میرے اور میرے گھر والوں پر قربانیاں واجب ہے۔ کیا کہا؟ میرے اور میرے گھر والوں کے
کے اوپر قربانیاں واجب ہے اور مجھے کوئی بڑا جانور نہیں مل رہا، یعنی جس میں 7 نام دیا جا سکے، بڑا جانور نہیں مل رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم جاؤ اور 7 بکرے خرید لاؤ اور ہر ایک کے نام سے قربانی کر دو۔ اگر ہم وہ والی حدیث لیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ والی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بکرا خرید لو اور اس میں سب کا نام جوڑ لو۔ ایک بکرا سب کے لیے کافی ہے، لیکن ایسا نہیں فرمایا، حضور نے کہا 7 بکرے خریدو اور سب کے لیے قربانی کرو۔ تو میرے بھائی، ہم لوگ کس طرح سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ حدیث میں ہے ایک بکرا سب کے لیے کافی ہے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایسا نہیں، ہر ایک کے لیے الگ الگ بکرے خریدو۔ اب سوال یہ آتا ہے اس حدیث کا جواب کیا ہے بھائی؟ یہ تو بات صاف ہو گئی کہ ہر ایک کے لیے قربانیاں الگ الگ ہونی ہیں، جانور الگ آنے ہیں، لیکن اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب دوسری حدیث میں ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا عمل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نام سے یہ قربانی کی، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی طرف سے ایک قربانی کی اور فرمایا یہ میرے امت کے ان لوگوں کی طرف سے ہیں جو قربانیاں نہیں کر پائیں گے۔ اب اگر اس حدیث کے حساب سے چلے تو ہم پر تو قربانیاں واجب ہی نہیں ہوتی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نام کی قربانی کر چکے ہیں، اور ہم کیوں قربانی کر رہے ہیں آج؟ اگر ہم پہلی والی حدیث لیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ والی، تو میرے بھائی یہ بھی عقل مندی نہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ مستحق نہیں، قربانی نہیں دے سکتے، ان کے نام سے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری حدیث میں حکم آ رہا ہے کہ تم قربانی کرو، تم پر واجب ہے، یہ تو عیدگاہ کے قریب مت آنا، پھٹکار ہے اس میں۔ تو اب یہ کہنا کہ ایک قربانی سب کی طرف سے کافی ہے، بالکل صحیح نہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنے نام سے ایک قربانی کی، پھر اس کے بعد امت کی طرف سے ایک قربانی کی، یعنی یہ ثابت ہوتا ہے کہ ثواب میں تو سب کو شریک کر سکتے ہیں، لیکن نام کسی ایک کا ہی ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے جس قربانی میں اپنا نام ڈالا تھا پہلے بکرے میں، اسی میں امت کو بھی شریک کر لیتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے بکرے لیے، نہ کہ اسی بکرے میں امت کو شریک کیا۔ تو میرے بھائی، ہر اس شخص پر الگ الگ واجب ہے جو صاحب استطاعت ہے، تو یہ بالکل نہ سوچے کہ ان پر واجب نہیں، پورے گھر والے ایک قربانی کر لیں گے، عبادت میں کسی کو شریک نہیں کر سکتے۔ اللہ